بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی خاص خبریں. ایکس پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب کو 10 سال کے لیے پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہے. نواز شریف صاحب کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو ایک لیٹر گیٹ کا جو ایشو تھا وہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ کمپلیٹلی ابھی کلوز ہو گیا. اس مراسلے پہ ابھی نہ تو کوئی ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے نہ اس کی کوئی ان ہاؤس ڈسکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی صداقت، کوئی سچائی نہیں تھی. اسد مجید پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا ہے. اس وقت بھی برسلز میں موجود ہیں. ملک میں اس وقت دوبارہ بحران، جس میں خاص طور پہ دیکھا جائے تو ڈیزل کا بحران پنجاب میں چل رہا ہے، مہنگائی کا فقدان ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ IMF کے ساتھ ہمارے جو کل بات چیت ہوئی، ہمارے نئے فائنانس منسٹر وہاں پہ گئے. لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنے نیب کے کیسز لیجسلیشن کر کے اور پھر فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن میں چلے جائیں. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ نہیں، میں آج بھی اس برڈ پہ اسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ اپنا پورا ٹینیور پورا کرے گی. اٹ از مائی پرسنل اوپینین. جتنے بھی دن ان کے پاس ہیں وہ پورا کریں گے. اس کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کریں گے. اس کی ایک انڈیکیشن کل IMF نے بھی دی. کل IMF نے کبھی بھی اگر انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے IMF اس کے ساتھ لانگ ٹرم نیگوشیشن نہیں کرتی. ایک تو انہوں نے $2 بلین کی اور ایکسٹینشن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کا ایگریمنٹ وہ مئی میں ہمارے پاس آئیں گے، اور وہ بھی ہمارے پاس متوقع ہے کہ ہمیں وہ لون دیں مزید. ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے کہ اس وقت ہمیں کرائسس کیا کیا ہیں، ہم ابھی کیا کیا فیس کرنے جا رہے ہیں، اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں. خان صاحب نے اپنے سپورٹرز کو خطاب کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے، اس وقت تک اسلام آباد بیٹھے رہنا ہے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا. ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے. مخدوم محسن صاحب ہے جو GDA کے رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہیں جو سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں. میں میرے منہ سے نکل گیا، لیکن یہ از اے کیپیبل فار اے PhD ڈاکٹر، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ شیئر کیا، مارکیٹ میں کالم لکھا، اور اس کے بعد پھر اس پہ بوجھال آیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں محسن صاحب. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو یہ سارا مہنگائی کا فقدان ہے، پھر IMF کے ساتھ ریسنٹ ڈیل ہوئی ہے، تو یہ گاڑی چلے گی؟ دیکھیں محسن صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آئینی سیاسی بحران سے دوچار ہے، اور جس طرح کے حالات ہیں، اور ہمیں دیکھیں ہمیں حقیقی مین تھنگ از دیٹ کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تیار نہیں ہے. ٹھیک، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اکنامیکلی ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری ڈیفنس کی پالیسی جو ہے کس طرف جا رہی ہے، ہماری فارن پالیسی ہماری کس طرف جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، کام تو وہی کر رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ بھی کر رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بھی وہی کر رہی ہے. آج سے 3-4 مہینے پہلے میں جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، جو آج کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کی میں باتیں سنتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے کافی پرابلمس ہیں. ہم 1 مارچ سندھ سے شروع ہوا تھا مہنگائی کے خلاف، 1 مارچ پنجاب میں احتجاج شروع ہوئے تھے. مولانا صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے KPK میں ایک تحریک چلائی تھی. اور پھر اس زمانے میں تو کافی سارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے تھے کہ ایک میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ایک لوگ ہیں، میرے بھی دوست ہیں، انہوں نے تو ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ اس ملک کے پرائم منسٹر کا نہ کوئی بزنس ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اور بھی کسی کا بزنس نہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا جو وائرل بھی ہوئی تھی ایک ویڈیو. لیکن اب جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو وہی IMF کے پاس ہمیں جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم ایک کرائسس میں ہیں.
ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. لیکن غلط چیز یہ کہ جب اس وقت کی حکومت آئی ایم ایف کے پاس جا رہی تھی تب انہیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر تب کرٹیسائز کر رہے تھے تو پھر اب ان کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا. ایک کال اور فعل میں ایک تضاد ہے. اب جیسے دیکھیں معاملات ایسے ہیں جیسے ہماری میڈیا کو بھی ایک نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے. کافی سارے دوستوں کرتے ہیں لیکن کچھ مین اسٹریم چینلز میں 2-4 دنوں سے جب سے یہ ایک رجائم چینج ہوا ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں ایک توشہ خانہ کا ایک لے کے آ گئے کہ توشہ خانہ میں یہ ہوا, توشہ خانہ میں ہوا. دیکھیں اگر کچھ غلط ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم کسی بھی غلط چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے. لیکن میں عرض کر لوں کہ ماضی میں اگر آپ 20 سالوں کا آپ ریکارڈ لے آئیں گے تو جنرل مشرف صاحب نے بھی گفٹس توشہ خانہ سے نکالے تھے 20% پیمنٹ کر کے. یوسف رضا گیلانی صاحب بینگ اے پرائم منسٹر انہوں نے بھی گفٹس لیے تھے اور ان کی وائف نے بھی لیے تھے. اس کے بعد زرداری صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ بھی توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ٹرم میں بھی چیزیں وہاں سے نکلی گئی. ایون عمران خان صاحب کے ٹرم میں بھی نکلی. اگر البتہ ایسا کچھ بھی ہے, ایک تو اگر آئینی قانون اگر اس چیز کی اجازت دے کہ ایز اے پرائم منسٹر آپ 20%, 15%, 50%, واٹ ایور جو بھی یہ فگر ہیں اس پہ اگر آپ چیزیں لے سکتے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر صرف ایک ہی بندے کو ٹارگٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے. سب کو ٹارگٹ کریں, نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو, پھر چیزوں کا بھی پتہ چل جائے گا اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا حالات کس طرح. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایشو اور ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جتنوں نے بھی گفٹ لیے تھے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے. یہاں ایک سین یہ ہوا کہ یہ گفٹ مارکیٹ میں بکنے گیا, پھر مارکیٹ کے شاپ کیپر نے اس رائل فیملی کو فون کیا, انہوں نے پھر ناراضگی شو کی. یہ ہماری ریاست کی بدنامی ہے, صرف اتنا کہنا تھا اس پورے جو گیم میں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا کہ ہم کسی بھی غلط چیز کو جسٹیفائی نہیں کریں, پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک تو پرابلم یہ کہ انویسٹیگیشن کا بڑا فقدان ہے. اب ایک ریسنٹلی 2 دن سے ایک واقعہ ہوا, ایک لڑکی جس کا شیعہ فرقے سے تعلق تھا وہ گھر سے باہر چلی گئی, اپنی مرضی سے چلی گئی. آج آپ نے دیکھا لاہور میں انہوں نے شادی کر دی ہے کسی بندے سے, وہ ڈیرہ غازی خان کا بندہ تھا, ان کو لاہور لے گیا, جن کا ویڈیو بین ریلیز. لیکن 2 دن سے ایک فرقہ وارانہ فساد پیدا کرنے کے لیے کہ نیوز وائرل کر دی گئی کہ جب اس کو ڈھونڈنے کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کے لیے کہ لوگ گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کا اعلان نہیں کریں گے, یہ اللہ تشیع سے وابستہ ہے. تو اس طرح کی جھوٹی خبریں بھی ہماری میڈیا میں کافی چلتی ہیں. تو اگر اس طرح کہ اگر یہ البتہ یہ حقیقت ہے پھر تو یہ غلط ہے, لیکن اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی اور چیزوں کو دور انداز طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات. مرزا صاحب, یہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو ابھی ریسنٹ حالیہ گفتگو ہوئی ہے, سب سے پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اور کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے میرے خیال سے آپ ایک پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ بڑے ہم پازیٹیو ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں سنے گی اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. دیکھیے آئی ایم ایف ہم سے بہت ناراض تھی. آپ لائف میں ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد پھر ایک دن سے صبح اٹھتے ہیں سو کے اور آپ اس ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں اور آپ سبسڈی دے دیتے ہیں 10 روپے پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر اور 5 روپے الیکٹریسٹی کے اوپر بغیر ان کو آن بورڈ لیے ہوئے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے وہ جیپٹائز ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا, ہمیں کوئی نئی ٹرنچ ان سے نہیں ملتی. اور دیکھیے آئی ایم ایف اکیلا نہیں ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ آن بورڈ نہیں ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا, ایشین بینک بھی نہیں آئے گا, پیرس کلب بھی نہیں آئے گا. تمام انسٹیٹیوشنز جو ملکوں کو فائنینس کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. تو آج سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج جب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے ہماری مشکلات کو سنا اور سننے کے بعد ان کی ہمیں بلیسنگ بھی ملی ہے آئی ایم ایف کی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ وہ اس چیز پہ بھی راضی ہوئے کہ دیکھیے 6 کے بجائے وہ 2 بلین انہوں نے ایکسٹینشن ہمیں ایکسٹینڈ کیا ہے اماؤنٹ اس کے اندر. اور اس کے اندر بھی انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے دیکھیے آئی ایم ایف کا جو سب سے پہلا جو شرط ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ سبسڈی کسی کو نہیں دیں گے, کیونکہ آپ ایک لون لے رہے ہیں اور اس کو سبسڈی دے کے بانٹ رہے ہیں دوسروں میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو. بالکل ٹھیک. تو ہم نے ان کو یہ بتلایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کا کام ہے کہ کس طرح یہ سبسڈی جو ہے وہ ختم کی جائے. مفتاح اسماعیل صاحب کے مائنڈ میں کئی چیزیں ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جی سبسڈیز کا فائدہ جو ہے وہ رچ کو بھی ہوتا ہے. کوئی لینڈ کروزر چلا رہا ہے, کوئی پراڈو چلا رہا ہے تو پتہ لگ رہا ہے وہ بھی سستا سبسڈی کا پیٹرول یوز کر رہا ہے. تو آنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے گا. مگر ایک سب سے اچھی چیز جو ہے کہ آئی ایم ایف نے آج ہم کو ایکنالج کیا ہے. دیکھیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کا
آپ پہ اعتماد جب بڑھتا ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کیا ہے. دیکھیے ایک بار کسی سے میں نے پوچھا تو بینکوں کے اندر کیوں پروفیشنل لوگ رکھے جاتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اپنے پیسے لے جا کے ان کو رکھنے کو دیتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ پیسے کہیں جائیں گے نہیں, یہ پروفیشنل لوگ ہیں, یہ پیسوں کی حفاظت کریں گے اور وقت پہ ہمیں واپس دے دیں گے. ٹھیک. تو IMF کو بھی آج یہ ہوا کہ جب پتہ لگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, پروفیشنل لوگ ہیں, انہوں نے کی ڈیلیوری اچھی رہی ہے پاسٹ کے اندر, تو آج انہوں نے ہم سے بہت تعاون کیا ہے, جس کے لیے IMF کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور ہمیں خوشی ہے. دیکھیے فرق دیکھیے حسین کیا آیا, ہمیں آنے سے پہلے یہ معلوم تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ودن اے ویک ہمارا آدمی پہنچا, ان سے ملا اور اس کو ہم نے ایکسٹینشن کروا لی, اس کو جیپٹائز نہیں ہونے دیا. عمران صاحب کی ٹیم میں کیا فرق تھا کہ 1 سال تک وہ سوچتے رہے کہ انہیں IMF کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, اور اس کے بڑے نقصانات ہوئے اور ہمیں بھی نقصانات ہوتے. تو یہ فرق ہے ایک پروفیشنل مطلب حکومت کے اندر اور ٹیم کے اندر, اور ایک عمران خان صاحب نے جو جمع کی ہوئی تھی, لوگوں کو جمع کیا تھا, جنہوں نے اداروں کو بھی خراب کیا, جس نے معیشت کو بھی تباہ کیا, جس نے سوسائٹی کو بھی تباہ کیا, جس نے ہر چیز کو پاکستان کی تباہ کیا. ابھی ہم نے انٹرو میں بھی پہلا بتایا کہ میاں صاحب کو پاسپورٹ بھی مل گیا ہے. ابھی حالیہ آپ کی میاں صاحب سے ملاقات بھی ہوئی لندن میں, تو ان کی سب سے پہلے تو طبیعت کیسی ہے اور وہ پاکستان کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میاں صاحب آپ یقین کریں, میں کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ ان کے ساتھ 1 to 1 میری میٹنگ تھی, اینڈ ہی از ڈائنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. یہ مت سوچیں کہ وہ وہاں پہ خوش ہیں وہ, مگر کچھ مجبوریاں ہیں. آئی ول ناٹ گو ان ٹو دیٹ, بٹ پاسپورٹ جو ہے ہر پاکستانی کا حق ہے. حسین صاحب پاسپورٹ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا حق ہے. کوئی حکومت آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ حسین جو ہے ہم اس کو پاسپورٹ نہیں دیں گے. یہ تو آپ نے زیادتی ایک آدمی کے ساتھ کی تھی جو 3 بار پرائم منسٹر رہا تھا. آج ان کو پاسپورٹ مل گیا, بٹ امیجیٹ آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میرے خیال ہے تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا, بٹ بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں موجود ہوں گے. یہ جو CM پنجاب کا ابھی تک کیس لٹکا ہوا ہے سر چودھری شجاعت وغیرہ, آپ کو پتہ ہے کہ کیو جو ہے وہ تو ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. چودھری شجاعت صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ اور بشیر صاحب کے ساتھ الگ ہو گئے ہیں. دوسرے چودھری صاحب جو ہیں ظہور الہی صاحب, انہوں نے روزہ جو توڑا ہے, کیا نام, پرویز الہی صاحب, انہوں نے عصر کے وقت روزہ توڑ دیا جی, مطلب تو اب اس کے پرائز تو پے کرنا پڑے گا ان کو. تو جسٹ اے میٹر, آپ کتنا ڈیلے کر لیں گے, another few days, بس اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نون کی حکومت جو ہے پروونس کے اندر بھی ہوگی. رائٹ. مخدوم صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آ کے آپ سے بات کرتے ہیں کہ سارے محمود اور ایاز چھوڑ کے چلے گئے لیکن GDA انٹیک رہا, کیا بغض معاویہ میں رہا یا واقعی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ڈاکٹر محفوظ یار صاحب, جو MQM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں. رنج سے خوگر ہوا انسان تو پھر مٹ جاتے ہیں رنج, مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی او اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. مشکلیں آسان ہو گئی سر؟ ابھی تو پڑھ رہی ہیں. اچھا, مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا, آج بھی ہماری ٹیم, کیونکہ ہم بنیادی اعتبار سے وہ جو ایگریمنٹ جو سائن ہوا ہے اس کی بنیاد پر ہم کام آگے بڑھا رہے ہیں. وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ اس ایگریمنٹ میں 2 چیزیں بڑی بنیادی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات, ٹھیک, اس کی تو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے, وہ ہو جائے, اس کے لیے قانون سازی. اچھا, لیجسلیشن تو 140A ٹھیک نہیں ہے اس کے اعتبار سے. اوکے. اور دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی کے مسائل کے حل کرنے میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے. اوکے. اس میں پانی کا مسئلہ ہے, اپنا روڈوں کا مسئلہ ہے, آپ کے کوڑا کرکٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک بات. تاکہ عام آدمی کو تو پتہ چلے اس سے کوئی ریلیف مل رہا ہے. روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جہاں تک یہ منصوبے ہیں, سرکولر ریلوے ہے یا K4 کا منصوبہ ہے, یہ تو ہنوز دلی دور است. ٹھیک سر. چھوٹے چھوٹے کام تو کر لیں نا. ہم ڈملوٹی سے تو پانی یہاں پہنچا دیں, گھاروں سے تو پانی یہاں لے آئیں. یہاں عام آدمی کو عزت پانی چاہیے. اوکے. اور رمضانوں میں تو بجلی کا ہی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے.
تو ہمیں یہ چاہیے کہ مانا کہ پرائیویٹ ادارہ ہے کہ الیکٹرک، لیکن حکومت کے سطح پہ اس پہ دباؤ پڑنا چاہیے۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بجلی بنانے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ بجلی بنائیں تو اس کی کبھی کوئی شارٹیج نہیں ہو۔ ٹھیک سر۔ یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنائی، فلاں سے لے لیں گے، نیشنل گرڈ سے لے لیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قوم کے لیے اب ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ اچھا، تو آپ کا حکومت میں پارٹنرشپ کی کوئی بات نہیں؟ آپ مطلب کوئی منسٹریاں یا گورنر یا ایسی کوئی سیٹ یا ایڈمنسٹریٹر یا میئر کی بات نہیں کر رہے؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے ان سے کوئی وزارت اور کوئی مشاورت اور کوئی وہ نہیں لینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پتہ ہی چلا کہ ہمارے لوگ تو پروٹوکول لے کے بیٹھ گئے۔ آپ ایم کیو ایم پاکستان کی بہاف پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ سے ابھی کوئی وزارت، کوئی مشارت، کوئی گورنرشپ نہیں جب لی؟ تک کہ رابطہ کمیٹی فیصلہ نہ کر لے۔ اوکے۔ ابھی اس سلسلے میں ہماری رابطہ کمیٹی نے کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے۔ اچھا سر۔ جب فیصلہ کر لیں گے پھر سوچیں گے۔ تو آپ کے مطالبات میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ کیونکہ آپ سینئر رہنما ہیں، آپ رابطہ کمیٹی میں بھی بیٹھتے ہیں۔ ہمارے مطالبات میں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا۔ ہم تو وزارت تو ہم مرکز میں بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ اچھا جی۔ ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کو، خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں کیا وزارتیں دے رہے ہیں اور قلمدان اپنے پاس رکھ لیں، اگر ہم سمجھیں گے 2-4 مہینے کے بعد تو لے لیں گے۔ لیکن انہوں نے انسسٹ کیا کہ اگر سب یہی کہیں گے، پیپلز پارٹی بھی پہلے اسی قسم کی بات کر رہی تھی اور مینگل والے بھی اور دیگر جو لوگ ہیں، تو یہ ایک مخلوط حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کو کامیابی سے ہمکنار کر پائیں۔ بڑا سخت امتحان ہے۔ اچھا، اب اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے وہ آنے والے حالات آپ نے گورنر کے لیے کوئی نام دیے ہیں سر؟ نہیں، گورنر کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے پیپلز پارٹی کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی نام ہی نہیں دیے؟ ابھی تک نہیں دیا ہے۔ جب رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ نام دیے جائیں گے۔ آپ کل بھی اجلاس ہے، ہوں، آج بھی رات میں ہوگا، تو وہ جس وقت فورم پہ کوئی بات طے ہوگی اس کے بغیر کوئی بات نہیں۔ آپ کی اگر میں بات سمجھوں، کنکلیوڈ کروں آپ کو، تو آپ کے 2 مطالبات اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں بالکل 140A کے تناظر میں جا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا آپ چاہ رہے ہیں کہ پانی بجلی کا معاملہ حل ہو جائے۔ ہو جائے۔ اگر یہی ایڈمنسٹریشن رہے، کوٹا سسٹم 60-40 کے ریشو پہ امپلیمنٹیشن ہو۔ آپ کوٹا سسٹم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو ختم کرنا ہی چاہتے تھے، لیکن ان حالات میں ہم کریں جو ہمارا 40% کا جو کوٹا وہ تو آپ دینا۔ اچھا ٹھیک، 40-60 آپ لیں۔ جیسے ابھی پولیس کی ویکنسیز آئی ہیں، ہاں جی، ٹیچرز کی ویکنسیز ہیں، تو اس میں ہمارا غریب کارکن ایڈجسٹ ہوگا نا۔ ٹھیک سر۔ باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر منسٹریز یا گورنر کے لیے ابھی آپ کا نہیں ہے؟ جی مخدوم صاحب، سارے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، جی ڈی اے ساتھ رہا آخر تک، اور آپ نے پھر ریزینیشن نہیں دی، کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہم ان کے کولیجن پارٹنرز تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان کی پالیسیز پہ بھی تحفظات کا اظہار کرتے آ رہے تھے۔ میرے پروگرام میں آپ کرتے رہے۔ ابھی میٹنگز میں بھی ہم یہ ان کے سامنے یہ رکھتے آ رہے تھے کہ جب آئلینڈس کا موقف تھا کہ ہم نے کہا یہ آپ سراسر سے کراچی کے ساتھ یا پورے سندھ صوبے کے ساتھ آپ جاتی کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی، ہم چاہتے تھے کہ موجودہ حکومت 5 سال پورے کرتی۔ اگر وہ 5 سال پورے دیکھیں، اکنامیکل چیلنجز اتنے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد ان کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ اچھا، اوور آل اگر آپ پبلک کا سینٹیمنٹ آپ اگر دیکھیں گے، پبلک ان کو سمپتھائز کر رہی ہے، اور اگر البتہ اگر ٹھیک ہے، جس طرح سے جس دن پرائم منسٹر صاحب تبدیل ہوئے اور اس دن کے بعد جیسے ڈالر 190 اور 95 کے بیچ میں فلکچویٹ کر رہا تھا اور آل آف اے سڈن 182 183 تک کہانی پہنچ گئی، جی، اور پھر پیٹرول بھی سستا ہو جاتا اور بہت ساری چیزیں جو کہ امپاسبل ہے اگر آپ ایز اے
اکنامکلی اگر آپ اس کو انالیسائز کریں پراپر طریقے سے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہی ہے، سبسڈی بھی ختم کرنی ہے اگر آپ کسی بھی اکنامیکل ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، لیکن عوام یہ چیز نہیں سمجھتی کہ ہم کتنی سبسڈی دے رہے ہیں، لوکل جو طبقے کے ووٹرز ہیں وہ چیزیں نہیں سمجھتے. تو اگر ہم ان کو چھوڑ کر اگر دوسری طرف ہم چلے جاتے تو کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اکنامیکل حالات اور خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے 4 6 8 مہینے میں، کیونکہ میگزیمملی بھی اگر 5 سال پورے کر، جیسے آپ نے پروگرام کے اسٹارٹ میں آپ نے کہا کہ آپ کا ذاتی رائے ہے کہ اگر 5 سال پورے ہوں گے، اور 5 سال پورے بھی میگزیمم اکتوبر. جی سر. اور میرا ایک ذاتی اوپینین ہے کہ اکتوبر تک بھی کوئی خاص اکنامیکلی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں. چاہے ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں ایز اے چیف منسٹر پنجاب، چاہے ان کی گورنمنٹ ہو یا چاہے عمران خان صاحب، کیونکہ ہم ایک پوزیشن میں ہی نہیں ہے اس میں نا، ہم ایک اکنامیکلی ایک بحران ہے. بہرحال وقت اگر ان کے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہے تو دیکھتے ہیں یہ چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. باقی یہ وہی چیزیں ہونے جا رہی ہیں جس پالیسیز پہ پچھلے 1.5 سال سے تنقید ہو رہی تھی. اور ہم ابھی جیسے ابھی یہ ایم کیو ایم کے دوست ہیں قابل عزت ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ابھی عہدے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم اس موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ میں شامل ہوگا وہ پھر اور اسے سارا وہ کرٹیسزم، میں تو سمجھتا ہوں ان کی جو 3 سال کی جو بھی کرٹیسزم تھا وہ اب موجودہ فیڈرل حکومت جو بھی جس کی بھی ہے کولیجن کی ہے یا ایک پارٹی کی ہے، تو اب سارا کرٹیسزم انہوں نے اپنے سر لے لیا، کیونکہ اگر خاص ریلیف تو یہ نہیں دے پائیں گے، اگر دیں گے تو پھر وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کے لیے بھی بہتر بیگ صاحب ابھی اگر دیکھا جائے تو جو شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ بیوروکریسی سے کام لینا جانتے ہیں، وہ منسٹر پہ رلائے کم کرتے ہیں، وہ بیوروکریسی سے ڈاٹا ڈیلیور کرتے ہیں، ارلی اٹھتے ہیں اور ڈوئر ہیں، سب لوگوں کا کہنا یہ ہے. لیکن پھر ایک طرف یہ دھرنے ہیں، پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اب آپ کو میں اگلی کال دوں گا، آپ نے اسلام آباد آنا ہے اور اس وقت تک نہیں اٹھنا ہے جب تک الیکشن اناؤنس. تو اس سارے اور معاشی حالات بھی آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ پرفارم کریں گے؟ حسین صاحب میں شہباز شریف صاحب کو بڑی کلوزلی جانتا ہوں. جی بالکل. اور سب سے اچھی چیز تو کراچی والوں کے لیے ہے کہ آنیسٹلی وہ جتنی بار بھی آئے، میرے گھر پہ بھی آئے، آپ کی بھی ملاقات ہوئی جی ان سے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں کراچی کو لاہور بناؤں ضرور. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں پہلے جب بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے، انہوں نے فوراً کراچی کے چاہے گرین لائن ہو اس کی بات کی، K4 کی بات کی، تمام چیزیں باتیں کی. اس سے پہلے عمران خان صاحب آئے تھے، ایک بار ایک پرچہ لہراتے ہوئے آئے تھے کہ 1000 ارب روپے کراچی کے لیے لا رہا ہوں، 1 ارب روپے بھی کراچی پہ خرچ نہیں ہوا. اب آ جائیے انرجی، ان میں بہت انرجی ہے. اور دیکھیے ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے ہر آدمی کا، ان کا ٹریک ریکارڈ کیا لاہور میں پنجاب میں انہوں نے جو کام کیا. دوسری بڑی ایک آپ نے بڑی اچھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ چاہے ان کو جتنے بھی دن ہوں یا ہفتے ہوئے ہوں، انہوں نے اپنی پوری انرجی جو دی ہے وہ کام کو دی ہے. ٹھیک جی. وہ صبح اٹھ کے یہ نہیں شروع ہو جاتے کہ میں جیلوں بھر دوں گا، کرپٹ ہیں، NRO نہیں دوں گا، بزنس مین ہمارے ملک کے چور ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے پورے دن کیا آدھا دن اس کے اوپر خرچ کر دیں گے کہ آپ اسی طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ڈیمورلائز کریں گے اور کام نہیں کرنے دیں گے کہ جیلیں بھر دوں گا اور AC کو نکلوا لوں گا اور کولر پاکستان اس کا نہیں رکھوں گا پانی کا، تو پھر کیا آپ کام نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں کہ 3.5 سال کے اندر پاکستان آگے نہیں گیا، پاکستان پیچھے کی طرف گیا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ شہباز صاحب کو جانتے ہوئے، قریب سے دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چینج آئے گی. کیونکہ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ بندے تو محنت کر اور میں تیرا ساتھ دوں گا. ایک بار آپ نے ان کو سنا ہے کسی کے بارے میں عمران خان نے کیا نہیں کیا ان کے لیے، صحیح بات، ان کی فیملی کے لیے کیا کیا الزامات نہیں لگائے ان کے اوپر. اور اب دیکھیں ایسا ایسا تمام ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا اور میرے بھائی بھی ذکر کہہ رہے تھے. دیکھیے تحفے لینا کوئی بری چیز نہیں ہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی پرائم منسٹرز تھے انہوں نے اگر 20% دے کے یا 50% دے کے وہ تحفے اپنے گھر میں رکھ لی ہے، اس میں کسی کو شکایت نہیں ہے. مگر توشہ خانہ کو جب ہم ایک دکان میں کنورٹ کر لیں اور سستی چیزیں لے کے اور مہنگی چیزیں لے جا کے مارکیٹ میں بیچیں. دیکھیے میں سعودی امبیسڈر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. سعودی لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کچھ معاملوں میں. انہوں نے گھڑی جو دی تھی کہ ہم دونوں بھائی ایک ہی گھڑی پہنیں گے، ایک بھائی وہ دی ہوئی گھڑی کو لے کر بازار میں آ گیا دبئی میں اور اس کو بیچ دی اور ان کو پتہ لگا. اور یہی چیز
ان کی وائف کے لیے جو دیے گئے ہوئے زیورات تھی اس کے اوپر بھی ہوئی کہ اس کو بھی لے جا کے بیچ دیا گیا. اور وہ سب خبریں آپ یہ مت سوچیں کہ ان کی ایمبیسی یہاں پہ سو رہی ہے. ان کی ایمبیسی ایک ایک منٹ کی رپورٹ وہاں پہ پہنچاتی ہے, اور یہ رپورٹیں جب کراؤن پرنس کو پہنچیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو ہم دیکھتے تھے. چائنا کا آپ لے لیجئے, چائنا میں کیا ہوا سر. جس دن ان کی حکومت آئی ہے اور ٹرمپ نے ان کو جھپی ڈالی ہے, یہ سمجھنے لگے کہ جناب اب تو بس جناب ہم ٹرمپ کے بہت اچھے دوست ہو گئے, کشمیر کا مسئلہ بھی ٹرمپ حل کرا دے گا اور چائنا کا بھی. اور انہوں نے کیا کیا, جو کام لینا تھا ہم سے لے لیا. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ہم سے بہت ناراض ہے. 3.5 سال کے اندر سی پیک جو تھا اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا, اس پہ 1 انچ کام نہیں ہوا. میرے پاس اگر آپ کہیں گے تو ان کے منسٹرز کے یہ جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ہم دوبارہ ریویو کریں گے اور ہم سلو ڈاؤن کر دیں گے سی پیک کو, جو انہوں نے کیا. ان چیزوں سے کیا ہوا, ایک آئسولیشن بھی ہوئی ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اس وقت ہمارے پاس صحافت کا بہت بڑا نام اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اعزاز سید صاحب بہت شکریہ جناب, آپ خیریت سے. مہربانی سر. سر آج آپ نے آرٹیکل لکھا ہے 9 اپریل کو کیا ہوا تھا, بتائیے سر کیا ہوا تھا. 9 اپریل کو میرے خیال میں نے لکھ دیا, وہی کافی ہے, جنگ اخبار میں دیکھ لیں. وہ میرے خیال میں جو باتیں بہت سارے لوگوں نے کہی ہیں کہ وہاں پہ میں کھل کے بات کروں گا کہ وہاں پہ کہا گیا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے. میرے پاس ایسی کسی بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ آئے. چلے میں آپ کے آرٹیکل سے سوال کر لیتا ہوں. آپ نے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو انہی قوتوں نے اقتدار سے بے دخل کیا جن کی انگلی پکڑ کر وہ اقتدار میں آئے تھے. تو یہ کون سی قوتیں تھیں اور انہوں نے کیوں لائے تھے اور کیوں نکالا؟ دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی سے قوت ایک ہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, سب سے زیادہ طاقتور. ٹھیک. دوار آتے ہیں جہاں پر یہ پیچھے چلے جاتے ہیں, دوار آتے ہیں جہاں پر یہ آگے رہتے ہیں, دوار آتے ہیں جہاں پر یہ پیچھے رہ کے سب کچھ کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ساری دنیا کو پتا ہے اس بات کا کہ کس طریقے سے آر ٹی ایس والا سارا واقعہ ہوا تھا, کس طریقے سے الیکشن سے پہلے مینجمنٹ ہوئی تھی, کس طریقے سے عمران خان کی پارٹی کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے, نہیں کسی اور کی طرف سے, کس طرح سے الیکٹیبلز کو شامل کیا گیا تھا پی ٹی آئی میں. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں, یہ کوئی ایسی خفیہ بات نہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 6 اکتوبر 2020-21 سے پہلے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح اقتدار سے فارغ ہو جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 6 اکتوبر کو جس طرح عمران خان صاحب نے ایک ڈی جی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک موقف اختیار کیا اور اس سارے عمل میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نوئے بھی کیا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں. تو ایوری ون نوز کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ بھی پاکستان کی تاریخ ریکارڈ پہ ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے لکھا ہے کہ میاں شہباز شریف کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان 28 فروری تک استعفیٰ دے دیں گے, مگر ایسا نہ ہوا تو 8 مارچ کو اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. یہ آپ بڑی اندر کی خبر دے رہے ہیں سر. جی بالکل ایسا ہی ہے. ابتدا میں یہی تھا, پیغام یہ دیا گیا تھا کہ 28 فروری جو ہے وہ عمران خان صاحب کا دفتر کے اندر آخری دن ہوگا. پھر بعد میں 14 مارچ اور 16 مارچ کی ڈیٹ بھی دی گئی, پھر بعد میں 27 تاریخ کی ڈیٹ بھی دی گئی. تو وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوا, کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں لوگوں نے اسسمنٹ غلط کی تھی کہ وہ بھاگ جائیں گے یا استعفیٰ دے دیں گے. نہ وہ بھاگے, نہ انہوں نے استعفیٰ دیا, لیکن انہوں نے ایک اور رستہ اختیار کیا جو شاید اس سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا, یہ جو امریکن کنسپریسی اور یہ جو لیٹر گیٹ ہے, اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ بالکل کوئی صداقت نہیں ہے اس میں, بالکل جھوٹ ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے فالورز کو سچ بتائیں. شاید جس دن وہ سچ بتائیں گے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے, اس بات کا ان کو پتہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سچ بولنے کی روایت نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب تھوڑا سا سچ بولتے تھے, پھر آپ نے اور میں نے دیکھا وہ جیل میں بھی گئے اور ملک سے جلا وطنی بھی اختیار کرنی پڑی. آپ نواز شریف صاحب نے سچ بولنا بند کر دیا ہے تو ان کے بھائی کو اور ان کی فیملی کو اقتدار میں دوبارہ موقع بھی مل گیا. یہ گاڑی کب تک چلے گی سر؟
یہ گاڑی چلتی رہے گی فی الحال. یہ جو کمپنی ہے یہ والی یہ چلتی رہے گی, اس کے مینیجر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ جو ابھی کمپنی آئی ہے یہ اپنا پورا ٹینیور پورا کرے گی, مینیجر چینج نہیں ہوگا؟ دیکھیے کمپنی ایک ہی ہے, مینیجر تبدیل ہوتے رہتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو کمپنی وہی چلے گی؟ کمپنی وہی انفارچونیٹلی چل رہی ہے اور وہی چلتی رہے گی بدقسمتی سے. فورسیبل فیوچر تو یہی ہے. اب یہی ہے کہ کمپنی کے اندر سے کوئی خیال آئے کہ ہم یہ کام بند کر دیں. یہ جو اصل حق ہے وہ لوگوں کا حق ہے. یہ الیکشنز اور پالیٹکس جو ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے, یہ لوگوں کا حق ہے. تو جس دن یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو نئے لوگ آئے ہیں یہ بہت سارے لوگ ہیں اور ان بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مفادات بھی ہیں. میاں صاحب کے الگ ہیں, زرداری صاحب کے الگ ہیں, جو بیتاب بادشاہ ہیں ہمارے مولانا صاحب اس کے الگ ہیں. ان سب کے تو خواہشیں تو پوری نہیں ہوں گی, ہر خواہش پہ دم نکلے تو یہ کیسے پھر چلیں گے؟ دیکھیے یہ سارے لوگوں کی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سب کی اپنی اپنی خواہش ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایک گلو نے جوڑا ہوا ہے. یہ وہی گلو ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملی تھی. تو عمران خان صاحب سینٹ میں اقلیت ہونے کے باوجود بھی اکثریت اختیار کر جاتے تھے, اور یہ وہی گلو ہے کہ جب لو کانفیڈنس آتی تھی تو نو کانفیڈنس میں جو زیادہ پارٹیاں تھیں زیادہ کے نمبر سے ان کے نمبر کم ہو جاتے تھے, اور جن کی کم تھے وہ زیادہ ہو جاتے تھے. وہ گلو ہے, ٹھیک ہے. تو اسی گلو نے جوڑ رکھا ہے. جس دن وہ گلو چاہے گی نہیں کٹھے ہوں تو اس دن ہٹ جائیں گی. نومبر میں گلو کا کیا ہوگا سر؟ سوری, نومبر میں اس گلو کا کیا ہوگا؟ نومبر میں آپ کو پتا ہے ایک نئے آرمی چیف آئیں گے ہمارے ملک میں, اور ظاہر ہے آرمی چیف کے لیے ابھی سے جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے. کینڈیڈیٹس موجودہ آرمی چیف کی اس میں زیادہ انپٹ ہوگی کیونکہ شہباز شریف صاحب ان کی انپٹ لیں گے. تو نومبر کے بعد آئی ہوپ کہ نئے آرمی چیف آئیں گے, اور اس بات کا اعلان خود بھی جو ترجمان ہے فوج کے انہوں نے کر دیا. سر یہ جو خان صاحب اپنا نیا سلوگن لے کے چل رہے ہیں یہ کب تک لوگوں کو مبلغ, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں لوگ تو بہت کٹھے کر لیتے ہیں, یہ کب تک بکے گا؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے وہ ہماری روایتی سیاست سے ہٹ کر ایک کریکٹر ہے. عمران خان صاحب کا جو ایکسپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیریٹو بنانا اور اسے بیچنا جانتے ہیں. عمران خان کے نیریٹو کو نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ اس کو دائیں بھی کیا جا رہا ہے. یہ نیریٹو اس وقت تک چلے گا جب تک لوگوں کو اس بات کی امید ہوگی کہ عمران خان دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو عدالتی محاذ پہ کوئی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے یا ان کی جماعت کے بارے میں کوئی ڈیسیشن آ جاتا ہے, جس طرح کہ آپ کو پتا فارم فنڈنگ کیس ہے, یا ان کے حوالے سے کوئی بات آئے, پھر ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوگی. جب تک عمران خان صاحب ہے لوگ ان کی بات سنیں گے اور وہ سچا جھوٹا جو بھی نیریٹو دیں گے ان کا نیریٹو بکے گا بھی. پرسپشن یہ بھی ہے کہ جو الیکٹیبلز خان صاحب کے ساتھ ہیں یہ کچھ دنوں میں چھوڑ جائیں گے. دیکھیے الیکٹیبلز جب الیکشن کے قریب آتے ہیں تو وہ اس وقت ایک نئی ہوا ہوتی ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رخ کدھر ہے, تو وہ الیکٹیبل ادھر چلے جاتے ہیں یہاں پر. اور پھر اب ظاہر ہے اس وقت یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اس جماعت کے پاس کہ ان کے اپنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, تو کس کو اکاموڈیٹ کریں. بہت 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 شکریہ اعزاز سید صاحب. سر میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں, پہلے تو لوکل گورنمنٹ آپ کی خود کی ہی ڈیمانڈ ہے, ایم کیو ایم کی بھی ڈیمانڈ ہے, تو آپ کا کراچی میں سب سے بڑا مخالف کون ہوگا؟ کیا وہ پیپلز پارٹی ہوگا یا پی ٹی آئی ہوگا؟ پی ٹی آئی نے بہت بڑے بڑے جلسے کراچی میں کر کے دکھا دی. سر جلسے کرنا ایک الگ ایشو ہے اور اس کانسٹیٹوئنسی سے ووٹ نکالنا ایک اور مرحلہ ہے. کتنی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں آپ کے سامنے ہیں اور باغ جناح کو بھرتی ہیں, لیکن ان کا کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہوتا ہے. ابھی جو آج کل جو نئی جو 2-3 جماعتیں جس میں کل بھی انہوں نے مظاہرہ کیا پریس کلب پہ, بہت بڑا مظاہرہ تھا, ٹھیک بات, اور لوگ جو ہیں مذہبی نعرے کے پاس جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک, جس طریقے سے 1970 کے الیکشن میں اور 77 کے الیکشن میں
مذہب جو تھا ایک بہت بڑا سلوگن تھا. اس میں بھی لوگوں نے منتخب کیا اگر 2-3 سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو نہ ہرواتے تو وہ الیکشن کے رزلٹ ایکسیپٹ ہوتے. پھر یہ ہوا کہ رزلٹس کے خلاف ریزسٹنس ہوئی اور جیل بھرو تحریک شروع ہوئی, لوگ پکڑے گئے, ساحلہ کے مذاکرات ہوئے اور پھر پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے فوج کی لوکیشنز دکھاتے دکھاتے پاکستان کی لوکیشن پہ قبضہ کر لیا. اب ان حالات میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن اب وہ منجن بار بار بکے گا نہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو تو اس میں مجمع بے شک بہت بڑے ہوں, لیکن جلسہ کرنے کے لیے آپ پورے ملک سے لوگ جمع کرتے ہیں, پورے صوبے سے جمع کرتے ہیں, لیکن جب کانسٹیٹوئنسی وائز الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں وہی جو 30-40 ہزار 50 ہزار ووٹ ہیں ان میں سے جو آپ کا ووٹر ہے وہ آ کے ووٹ کاسٹ کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مخالف ہوگا وہ بالکل ایک نیا گروپ نکلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ انتخابات میں ہمیں کامیابی ہوگی اگر ہمارے لوگوں نے صحیح کام کیا. رائٹ. بیگ صاحب, جس طرح سے ابھی اعزاز سید نے بتایا, انہوں نے تو یہ بتایا کہ عمران خان کی تقریباً کہانی ختم ہو گئی اور وہ جو لیٹر گیٹ ہے اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے اور حکومت بھی اپنا پورا ٹینیور پورا کرے گی. ڈو یو ایگری سر؟ دیکھیے, جیسے انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے جو بیانیہ بنایا تھا, ہی از گڈ انٹو بیانیہ بنانے میں, ان کا جواب اپوزیشن میں بہت گڈ. مگر دیکھیے کبھی بھی آپ اس کو اتنے عرصے لے کے نہیں چل سکتے, اور آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سچائی سامنے آ رہی ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ عرصے بعد لوگ جو ہیں وہ ریلائز کریں گے کہ فوٹائل ایکسرسائز ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے وہ بات نہیں رہے گی. اور جیسے بھائی نے بھی کہا کہ لوگوں کو پورے ملک سے جمع کرنا اور الیکشنز کے اندر ان سے فائدہ اٹھانا, یہ 2 مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. مگر عمران خان نے نقصان پہنچایا, اور اس وقت بھی نہ صرف وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, انہوں نے اداروں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے. اس وقت جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں سب ان کے مخالف ہیں, جو اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کسی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. مخدوم صاحب, آپ سے آخری سوال, جی ڈی اے کا مقابلہ سندھ میں کس سے ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی سے یا پیپلز پارٹی سے, یا پیپلز پارٹی کلین سویپ کر رہی ہے, آپ سب کو جگہ نہیں؟ کلین سویپ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت کہیں سے بھی نہیں کر رہی. ٹھیک. جو پاکستان کے حالات ہیں 2/3 میں, جو ابھی بھی دیکھیں جس طرح کی کولیجن گورنمنٹ بنی ہے, ہر پارٹی کی اپنی ایک ویٹیج ہے, ہر الگ الگ ان کے علاقوں میں ان کا ایک اپنا ایک ایگزسٹنس ہے. ہمارا مقابلہ میں سمجھتا ہوں اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی سے ہوگا, اسی طرح جس طرح سے اگر کراچی کے جو علاقے میں ایم کیو ورسز پی ٹی آئی ہوگی. اچھا. باقی پھر جیسے پنجاب میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہوگا, کے پی کے میں پی ٹی آئی, فضل الرحمان صاحب, اے این پی. تو الگ الگ لوگوں کی الگ الگ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہماری الیکشن نہیں ہوگی. سندھ میں اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سندھ میں البتہ اگر ابھی آج کی اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز ڈائنامکس پہ پوچھیں تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے آج کی اگر لوکل ڈائنامکس دیکھیں. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 کے بعد اگر سپوز جو ابھی صحافی دوست کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال پورا ہو جاتا ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی وزارتیں لے لی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ایم کیو کے دوست کہہ رہے تھے ہم نے ابھی تک نہیں لی, تو وہ ابھی تک اس چیز سے بری ہیں. اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں رہتی تو پھر اس چیز کا ڈینٹ پیپلز پارٹی کو بھی پڑے گا, اور پھر سندھ میں بھی دیکھیے گا کہ پھر فرق پڑے گا. ہاں, لیکن اگر پرفارمنس بہتر ہوتی ہے پھر تو پھر ان کے پاس ایک جواز رہے گا پبلک کے پاس جانے. شکریہ مخدوم محسن صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. مرزا اشتیاق بیگ صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.